امن ھذا الذی، بتاؤ تمہارے پاس کون سا لشکر ہے، هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ، هو جند لکم، وہ لشکر ہے، لکم ینصرکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا۔ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ کافر جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی، پھر بتاؤ کون ہے وہ شخص، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، ان امسک رزقا، اگر وہ روک لے اپنا رزق، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور منکرین حق کو دعوت فکر دیتے ہوئے سوال کیا کہ کون ہے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا وجود اللہ کے علاوہ جو تمہاری مدد کر سکے۔ دنیا کے اندر لوگ اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کا نام لے کر مدد طلب کی جاتی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، فلاں بزرگ کا نام لے کر اسے مدد طلب کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے، تمہارے پاس کون سا لشکر ہے، وہ جند لکم، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ مدد کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی دعائیں سکھلائی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ ہم سورۃ البقرہ میں یہی پڑھتے ہیں، آخری آیت، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ اللہ کی ذات تھی۔ غزوہ بدر میں آپ نے سجدہ کیا، اللہ سے مدد طلب کی۔ ایک ایسا غزوہ جس میں مسلمانوں کو امید ہو پڑی کہ اب ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا ہم فتح یاب ہوں گے، وہ غزوہ حنین تھا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اذ کثرتکم ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ ایک غزوہ ایسا ہے تمام غزوات میں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تعداد کم تھی، اور مسلمان خوشی خوشی گئے کہ آج ہم جیت کے ہی واپس آئیں گے، اب جیت تو ہماری پکی ہے۔ لیکن ایسا وقت آیا کہ زمین اسی غزوے کے اندر ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان شکست اور زمین ایسے لگ رہی تھی جیسے آج ہم پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر سکونت نازل فرمائی، مدد میرے اللہ کی طرف سے، کوئی ذات مدد نہیں کر سکتا۔ جب بھی مدد کے لیے ہاتھ پکارا، من دون الرحمن، اللہ فرمایا رحمان کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکال کر لائے، اللہ کے علاوہ کوئی اور لشکر ہے تو بتاؤ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ کے علاوہ کوئی مدد مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یہ توحید کی صفات ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ خزانے دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، یاد رکھیے توحید صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان، اللہ کو تو ایک مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو ایک وہ بھی مانتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے، کہ نبی سے ذرا سوال کیجئے، کون ہے یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے، امن یملک السمع والبصر، کون ہے جو تمہاری سماعت کا، تمہاری بصارت کا مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ کرتا ہے، مردہ سے زندہ کرتا ہے، ومن یدبر الامر، کون ہے جو اس کائنات کی تدبیر منزل کرنے والا ہے، فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ کا۔ پھر وجہ کیا تھی، پھر وہ کافر کیوں کہلائے، مشرک کیوں کہلائے؟ آج بھی بہت سارے 90% مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے نا انہی مشرکین سے تھوڑا سا ملتا جلتا، فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ قبر جو ہے وہ زندوں کے پاس جاتے تھے، وہ مٹی کی مورتیوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ مٹی کے نیچے آنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔
اپنی مناجات پوری کروانے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر من دون الرحمن ہے کوئی رحمان کے سوا؟ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد طلب کی تو اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی تو اللہ سے مدد کی۔ کوئی نبی، کوئی بشر جو ہے، کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو خراب کر دے۔ باقی تمام اعمال کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید اسی پہ بیس کرتی ہے۔ اگر یہی ٹھیک نہیں نکلا، مجھے بتائیں ان اعمال کا وزن ہوگا؟ انسان ساری زندگی ایک گندے عقیدے کے ساتھ، کچے عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ مشرکوں کی صف میں کھڑا ہو، اس کے کسی ایک عمل کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے کہا امن ھذا الذی یرزقکم، ان سے پوچھے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ان امسک رزقا، اور اگر وہ دینے سے ہاتھ کو روک لے، کوئی ہے رزق دینے والا؟ اللہ ہی رازق ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا، کوئی کسی کا نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھیے عقیدہ ہونا چاہیے۔ اکثر بازار کے اندر لوگ بیٹھے تو اس کی وجہ سے میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، نہیں، رزق میرا اللہ کی ذات، اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں چند ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، کبھی جانوروں کو ایسی فکر ہوئی ہے؟ کسی چیز کو ایسی فکر لاحق ہوئی ہے رزق کے حوالے سے؟ نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، کائنات کے اندر کیا ہے سالی آ جائے تو بات کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ بغیر کھائے مر گیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کوئی لوگ نہیں۔ اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، وہ جیسا کھانے والا ہے۔ آپ دیکھیں جنگل کے اندر کتنے شیر ہیں، کتنے درندے رہتے ہیں جن کو روزانہ ٹنوں کے حساب سے گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، میرا اللہ ان کا رزق بھی پورا کیے جا رہا ہے۔ اللہ چھوٹی سی چھوٹی حشرات الارض جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے، اللہ ان کے بھی رزق کو پورا کر رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان کی رزق کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، آپ بتائیں تو صحیح، آپ ہر چیز کی نفی کیے جا رہے ہیں۔ جب قوم والوں نے بڑے سوالات کیے، ان میں سوال ایک یہ بھی تھا، ابراہیم آپ بتائیں پھر کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، یہ مورتیاں کچھ نہیں کرتی، ہم تو ان کے سامنے صبح التجا کرتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، پھر آپ ہمیں بتائیں ہمیں کھلاتا کون ہے، ہمیں پلاتا کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب پرندے صبح نکلتے نا خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے آستانوں پہ جاتے ہیں، کتنے مزاروں پہ جا کے وہ منتیں مانگتے ہیں، کسی کے سامنے آج تک وہ تو پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے پچھلی آیات میں کہ وہ پر ٹیڑتے، پر پھیلاتے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کہ کوئی بھی اس معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، لیکن انسان کتنا غافل ہے، اللہ کو کتنا دھوکہ دیتا ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ وہ کتنی دھوکے والی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان امسک رزقا، اگر اللہ رزق کو روک لے کوئی رزق دے سکتا ہے؟ یقین نہیں دے سکتا۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر سرکشی اور مسلمانوں سے نفرت کرنے پڑے ہوئے ہیں، توحید والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں جی ہم تو فلاں سے مدد مانگتے ہیں، یہ فلاں سے مدد نہیں مانگتے۔ یعنی توحید کی جہاں بات ہوتی ہے نا تو مشرک کا دل جو ہے نا وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسے اہل توحید پسند نہیں ہوتے، وہ اہل ایمان سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ آپ ایسے بندے سے جو پیر پرست ہو اور قبروں کا پجاری ہو، اس کے پاس اللہ کی توحید بیان کر کے دیکھ لیں، اسی معاشرے کے اندر آج بھی دیکھ لیں، کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جی یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے لڑنے پہ اتر آئیں گے لیکن اس بات کو ماننے کو تسلیم نہیں کریں گے، ایسے لگے تھے جیسے ان کے سینے کو گھٹن ہو رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی، اب یہ لاہور کے حوالے سے بات کر لیں، ہمارے اسی پاکستان کے اندر ایک تو اس پاکستان، اس سرزمین پر جس کو ہم نے لیا لا الہ الا اللہ کی بات، کتنے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر مزارات ہیں اور رجسٹرڈ مزارات ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اسی ملتان کے اندر آپ دیکھ لیں کدھر جا رہی ہے، لوگوں سے پیسہ لیے، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ محکمہ اوقاف کے
جو ہے وہ ہیں، اور وہ سارے پیسے اور یہ جتنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیتے ہیں سارے کا سارا حرام ہے۔ یاد رکھیے، مدد کرنے والی، اولاد دینے والی، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کو علاوہ پکارے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے ذکر کیا ہے، کل ہم اس پہ